کسی کا ناتمام بچہ 6 ماہ کا 7 ماہ کا پیدا ہو گیا، اس کو عربی میں سقط کہتے ہیں، انگریزی میں پری میچور ڈیلیوری، کہ 9 ماہ کی پوری مدت اپنے ماں کے بطن میں گزارنے سے پہلے پیدا ہو گیا، 7 ماہ میں پیدا ہو گیا فرض کرو، لیکن پیدا ہونے کے بعد کچھ سانسیں لیں اور پھر انتقال ہو گیا۔ تو حکم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اور سانس لے تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا، عقیقہ بھی کیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ تو اب وہ ناتمام بچہ قیامت میں جب اللہ کی عدالت لگی تو وہ تو بے قصور ہے، اس کو NOC مل گیا کہ لے جاؤ جنت میں، اور ماں باپ ہم جیسے گناہگار ان کے لیے ڈگری جاری ہو گئی کہ لے جاؤ جہنم میں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ وہاں بچل جاتا ہے، یا اللہ میں ماں باپ کے بغیر کیسے جنت میں چلا جاؤں؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایھا السقط المراغم ربہ، اے اپنے رب سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، ادخل ابویک الجنہ، جا اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا۔ حدیث میں فَيَجُرُّ بِسُرَّتِهِ، ناف کے ساتھ جو ناڑ ہوتی ہے اس کے ساتھ ماں باپ کو باندھ کر کھینچ کر وہ جنت میں لے جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ رب سے جھگڑتا ہے، تو یہ جھگڑنا جو ہے یہ سرکشی کا نہیں ہوگا، یہ اس کی رحمت پہ ناز کا ہوگا۔ کبھی آپ نے کسی ننھے سے بچے کو دیکھا ہوگا کہ ماں اس کو دھتکارتی ہے، وہ ماں کو تھپڑ مارتا ہے لیکن اس کے سینے کے ساتھ چپکتا ہے، ماں دور کرتی ہے اور وہ چپکتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس بچے کی فطرت میں یہ ہے کہ میرے لیے کوئی جائے امان ہے تو ماں کی گود ہے۔ تو وہ بچہ ناتمام اللہ سے جو جھگڑے گا تو یہ سرکشی کا نہیں ہوگا، یہ ناز کا ہوگا، اس سے اللہ کی رحمت پر ناز ہوگا۔ ایصال ثواب یہ اسلام میں مشروع ہے، جائز ہے، اس کا حکم ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتتلت، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، جیسے کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اظن انہا لو تکلمت تصدقت، مجھے پکا یقین ہے کہ اگر میری ماں کو موت سے پہلے کچھ بھی فرصت ملتی
تو وہ وصیت کر دی کہ بیٹا صدقہ کرنا میرے لیے۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ مومنوں کا طریقہ ہے کہ موت سے پہلے فرصت ملے تو صدقے کا حکم دینا۔ اب انہوں نے عرض کیا افاتصدق عنہا فلہا اجر، اب ماں کو تو مہلت نہیں ملی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ملے گا۔ اور پھر فرمایا اس زمانے میں مدینہ منورہ میں پانی کی کمی تھی مسلمانوں کے لیے، تو حضور کے حکم پر انہوں نے کنواں کھودا اور اس کنویں کا نام تھا بئر ام سعد، ام سعد کا کنواں۔ اور یہ نسبت ہوتی ہے ایصال ثواب کی، جیسے آپ جامع مسجد علی، جامع مسجد ابوبکر، جامع مسجد فاروق، جامع مسجد شہر ربانی، مسجد تو اللہ کی ہے، لیکن یہ نام جو ہے یہ نسبت ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ تو مالی صدقات پر تو اتفاق ہے۔ اب ہم تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ اس پر بھی ثواب ملتا ہے اور ان کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اگر کوئی قبرستان میں اپنی ماں یا باپ کی قبر پر جائے تو قبر پر جانے کا ادب یہ ہے کہ پائنتی کی طرف سے جاؤ اور سرہانے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب میت کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کے چہرے کو قبلے کی جانب تھوڑا سا جھکا دیتے ہیں، تو جب اس کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی اور میت کی طرف آپ کا منہ ہوگا، اسے کہتے ہیں فیس ٹو فیس، رو برو، اور اسی کی عربی میں معنی ہے مواجہہ۔ جو حضور کی بارگاہ میں ہم سلام کرتے ہیں تو اس کو جو مواجہہ کہتے ہیں کہ ہمارا رخ جو ہے رخ مصطفیٰ کی طرف ہوتا ہے، اس کا جو نشان لگا ہوا ہے مواجہہ اقدس۔ ایک مرتبہ میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، مسجد نبوی بند ہو گئی تو ہم باہر نکلے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوئے، کچھ دیر صلاۃ و سلام پڑھا، پھر دعا کرنے لگ گئے، تو ہمارے پاکستانی جمع ہو جاتے ہیں، تو ایک ان کا متوع آیا تو پکڑ کے قبلے کی جانب پھیرنے لگا۔ میں نے کہا بھئی یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دعا قبلے کی طرف کرو۔ تو میں نے کہا جمعہ تھا اور مسجد نبوی کے امام نے خطبہ جمعہ میں جب دعائیں مانگی تو آپ کا فرض تھا کہ پکڑ کے ان کو قبلے کی جانب پھیر دیتے، لیکن آپ نے نہیں پھیرا۔ ہاں، تو میں نے کہا کہ خطبہ دیتے وقت امام کا رخ قبلے کی جانب پشت ہوتی ہے اور مسلمانوں کی جانب رخ ہوتا ہے مسلمانوں کے احترام میں۔ ان کی رسپیکٹ میں۔
تاکہ فیس ٹو فیس بات ہو۔ تو میں نے کہا کہ اگر عام مسلمانوں کے احترام میں قبلے کی جانب پیٹھ کر کے خطبہ دیا جا سکتا ہے، دعا مانگی جا سکتی ہے، تو جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ان کے لیے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ لہذا یہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔